اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. راجہ عمران اصغر کیمبرج انٹرنیشنل سائنس کالج تلہ سے آن لائن کلاسز میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. پیارے بچوں، آج ہم نے سبق قائلی کی بلند خوانی کرنی ہے اور مشکل الفاظ کے جو معنی ہیں ان کو جاننا ہے. گزشتہ کلاس میں نے آپ کو سبق کے مصنف سر سید احمد خان کے بارے میں بتایا. اس کے علاوہ جو سر سید نے جس صنف کو عروج دیا، مضمون نگاری، اس کے بارے میں بھی گفتگو ہوئی اور تھوڑی سی بات لفظ قائلی پہ بھی ہوئی تھی. آج اس بات کو میں تفصیل سے بیان کروں گا اور سبق کی ریڈنگ بھی ہوگی. آپ نے اپنی بکس کو اپنے سامنے کھول کے رکھنا ہے اور جو مشکل الفاظ کے معنی ہیں ان کو آپ نے انڈر لائن کر لینا ہے یا کسی پین سے انڈر لائن کریں، ہائی لائٹ کر لیں اور ساتھ ان کے الفاظ معنی آپ لکھ سکتے ہیں. تو چلتے ہیں. لفظ کاہلی، سستی کرنا، کسی کام کو بھی کرنے میں سستی کرنا، کہ آج کا کام کل پہ ڈالنا، کل کا کام پرسوں پہ ڈالنا. لیکن اس سبق کے حوالے سے اگر گفتگو کی جائے تو سر سید کہتے ہیں ایک تو ہاتھ پاؤں سے کام نہ کرنے کی سستی ہے، یعنی انسان ایک جگہ پہ بیٹھا رہے، انسان ایک جگہ پہ جو ہے وہ ہلے جلے نہیں، کوئی کام نہ کرے، حکم چلاتا رہے، ایک تو یہ سستی ہے. جبکہ سر سید کہتے ہیں کہ ایک دل کی سستی بھی ہے، کہ آپ کا دل ہر وقت سست رہے، آپ اس کو بیکار چھوڑ دیں، آپ اپنے دماغ کو بیکار چھوڑ دیں، آپ اچھا سوچنا، معاشرے کی اصلاح کرنا، بہترین کام کرنا، اس کے بارے میں آپ کا دماغ سوچے ہی نہیں اور آپ کا دل ان کاموں کو کرنے پہ آپ کو مجبور بھی نہ کرے. تو سر سید کہتے ہیں یہ بھی ایک کاہلی ہے. جس طرح ہاتھ پاؤں ہلا کے کام کیے جاتے ہیں، ایک نکما بندہ جو کوئی کام نہیں کرتا وہ کاہل ہے، وہ سست ہے. جبکہ جو بندہ اپنے دل کی خواہشات کو یا اپنے دماغ کے جو اس کے تھاٹس ہیں، جو اس کی سوچ ہے، جو مثبت سوچ ہے، معاشرے کی بہتری کے لیے، معاشرے کو عروج پہ لے جانے کے لیے اگر وہ نہیں کرتا تو دراصل وہ بھی کاہل ہے، وہ بھی سست ہے. یہ محنت ہی کی بہاریں ہیں. دراصل سر سید کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو کائلی کو چھوڑ دینا چاہیے، چاہے وہ جسمانی کائلی ہو، دلی کائلی ہو یا دماغی کائلی ہو، محنت ضرور کرنی چاہیے. میں سبق کا آغاز کرنے سے پہلے مولانا الطاف حسین حالی کے اشعار آپ کو سنانا چاہتا ہوں. مشقت کی ذلت جنہوں نے اٹھائی، جہاں میں ملی آخر ان کو بڑائی، کسی نے بغیر اس کے ہرگز نہ پائی، فضیلت نہ عزت نہ فرما روائی. نہال اس گلستان میں جتنے بڑے ہیں، نہال اس گلستان میں جتنے بڑے ہیں، ہمیشہ وہ نیچے سے اوپر چڑھے ہیں. سبق یہ شعر، یہ اشعار میں نے اس لیے پڑھے تاکہ آپ کو سبق کی سمجھ آ سکے. اب سبق پہ چلتے ہیں، ریڈنگ کرتے ہیں. آپ اپنے پاس پین رکھیے گا ضرور، ہائی لائٹ کیجئے گا الفاظ جو میں آپ کو بتاؤں گا، ان کے معنی آپ لکھ لیجئے گا. یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کے معنی سمجھنے میں لوگ غلطی کرتے ہیں. کون سا لفظ؟ کائلی. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں سے محنت نہ کرنا، کام کاج میں محنت مزدوری میں چستی نہ کرنا،
اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں سستی کرنا کاہلی ہے، مگر یہ خیال نہیں کرتے کہ دلی قوا کو بیکار چھوڑ دینا سب سے بڑی کاہلی ہے۔ دل کی قوتیں، دلی قوا کا مطلب ہے دل کی قوتیں۔ ہاتھ پاؤں کی محنت اوقات بسر کرنے اور روٹی کما کر کھانے کے لیے نہایت ضروری ہے۔ روٹی پیدا کرنا اور پیٹ بھرنا ایک ایسی چیز ہے کہ بمجبوری اس کے لیے محنت کی جاتی ہے۔ سر سید کیا کہتے ہیں کہ روٹی کمانے کے لیے تو آپ محنت کرتے ہیں، لیکن اصلاح معاشرہ کے لیے بھی محنت کی جائے، اور ہاتھ پاؤں کی کاہلی چھوڑی جاتی ہے۔ اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ محنت مزدوری کرنے والے لوگ اور وہ جو کہ اپنی روزانہ محنت سے اپنی بسر اوقات کا سامان مہیا کرتے ہیں، بہت کم قائل ہوتے ہیں۔ محنت کرنا اور سخت کاموں میں ہر روز لگے رہنا گویا ان کی طبیعت ثانی ہوتی ہے۔ طبیعت ثانی دوسری طبیعت، پختہ عادت۔ یہاں پہ طبیعت ثانی کا مطلب ہوگا پختہ عادت، اور اس سے پہلے ایک لفظ آیا بسر اوقات، وقت گزارنا، یعنی اپنی زندگی گزارنا۔ طبیعت ثانی کی سمجھ آ گئی، دوسری طبیعت پختہ عادت۔ مگر جن لوگوں کو ان باتوں کی حاجت نہیں ہوتی، حاجت ضرورت، حاجت کا کیا مطلب ہے؟ ضرورت، وہ اپنے دلی قوا کو بیکار چھوڑ کر بڑے کاہل اور بالکل حیوان صفت ہو جاتے ہیں۔ حیوان صفت ہونا یعنی حیوانوں والی جو خصوصیات ہیں، جس طرح جو جانور ہیں وہ قائل ہوتے ہیں۔ بھینس ایک جگہ پہ بیٹھتی ہے تو وہ بیٹھی رہتی ہے، اس کا کام کیا ہے؟ صرف جگالی کرنا، منہ کو ہلاتے رہنا ہر وقت۔ جبکہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، تمام مخلوقات میں سے اعلیٰ درجے پر فائز کیا۔ اس کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ جانوروں کی طرح ایک جگہ پہ بیٹھا رہے، بلکہ سر سید کہتے ہیں کہ نہ صرف ہاتھ پاؤں سے محنت کرنی چاہیے، بلکہ اس کو چاہیے کہ اپنی دماغی اور دلی صلاحیتیں بھی بروکار لائے۔ اس کے بعد یہ دیکھیے کتاب پہ، انسان بھی مثل کا مطلب ہے مانند، مثل مانند، اور حیوانوں کے ایک حیوان ہے، اور جب کہ اس کے دلی قوا کی تحریک حرکت کو کہتے ہیں۔ تحریک کس کو کہتے ہیں؟ حرکت کو۔ سست ہو جاتی ہے اور کام میں نہیں لائی جاتی تو وہ اپنی حیوانی خصلت میں پڑ جاتا ہے۔ خصلت عادت کو کہتے ہیں، اور جسمانی باتوں میں مشغول ہو جاتا ہے اور انسانی صفت کو کھو کر پورا حیوان بن جاتا ہے۔ کہ یعنی اگر آپ اپنی دلی صلاحیتوں کو بروئے کار نہیں لائیں گے تو سر سید کے مطابق کیا ہوگا؟ آپ حیوانوں کی جو صفات ہیں ان میں شامل ہو جائیں گے۔ پس ہر ایک انسان پر لازم ہے کہ وہ اپنی اندرونی قوا کو زندہ رکھنے کے لیے کوشش کرے اور ان کو بیکار نہ چھوڑے۔ دل کی جو صلاحیتیں ہیں ان کو برسرے پیکار لائے، ان کو کبھی بھی ایسے تنہا نہ چھوڑے۔ ایک ایسے شخص کی حالت کو خیال کرو جس کی آمدنی اس کے اخراجات کو مناسب ہو اور اس کے حاصل کرنے میں اس کو چندہ محنت و مشقت کرنی نہ پڑے۔ ایک ایسے شخص کی مثال دے رہے ہیں جس کی آمدنی اتنی ہو کہ اس کا جو گزر اوقات ہے، اس کا جو رہن سہن ہے وہ بہتر طریقے سے ہو رہا ہو، اور اس کو اس کام میں محنت بھی نہ کرنی پڑے۔ جیسا کہ ہمارے ہندوستان میں ملکیوں اور لاخراج، یعنی وہ لوگ، لاخراج کا مطلب ہے جو ٹیکس نہیں دیتے، جو محصول نہیں دیتے کا حال ہے کہ کما رہے ہیں لیکن محصول نہیں دے رہے، اور اپنے دلی قوا کو بھی بیکار ڈال دے تو اس کا کیا ہوگا؟
یہی وجہ ہے کہ اس کے عام شوق وحشیانہ باتوں کی طرف مائل ہو جائیں گے، وحشیانہ جنگلی حیوانوں والی جو باتیں ہیں۔ مزیدار کھانا اس کو پسند ہوگا۔ یہی بات دراصل اگر اس بات کی گہرائی پہ جایا جائے، اس بات کو غور سے اگر مطالعہ کیا جائے، اس بات کا دیکھا جائے تو مسلمانوں کی حالت بھی اس وقت ایسی ہی تھی۔ مسلمانوں پہ زوال تھا اور مسلمان خواب غفلت کی نیند سوئے ہوئے تھے۔ مسلمانوں پہ ذبح حالی تھی۔ انہیں صرف اتنا پتہ تھا کہ کھانا کھانا ہے، اتنا کام کرنا ہے کہ ہم کھانا کھا سکیں، اپنے گھر والوں کا پیٹ پال سکیں۔ معاشرے سے اس ذبح حالی سے نکلنے کی انہیں کوئی پرواہ نہیں تھی، انہیں کوئی ایسا سوچ کا زاویہ ان کے اندر نہیں تھا کہ وہ ایسی حالت سے نکل سکے۔ ان کے اندر دیکھیں جس طرح سر سید کہتے ہیں مزیدار کھانے وہ کھاتے ہیں، قمار بازی یعنی برے کام جوا وہ کھیلتے ہیں، تماش بینی آوارگی کا عادی ہوگا، مزیدار کھانا اس کو پسند ہوگا، قمار بازی جوا کھیلنا اور تماش بینی کا عادی ہوگا، یعنی آوارگی کا آوارہ صفت ہوگا وہ شخص۔ اور یہی سب باتیں اس کے وحشی بھائیوں میں بھی ہوتی ہیں کہ کب ہوتی ہیں؟ جب دل کی تحریک سست ہو جاتی ہے۔ البتہ اتنا فرق ہوتا ہے کہ وہ پہوار بد سلیقہ وحشی ہوتے ہیں، پھوہڑ بد سلیقہ، جسے کام کا کوئی اندازہ نہ ہو کہ کس طرح گفتگو کرنی ہے، کس طرح کام کرنا ہے اور کس طرح جو معاملات ہیں ان سے نمٹنا ہے یا نبرد آزما ہونا ہے۔ اور ایک وزادار وحشی ہوتا ہے۔ دیکھیں یہ ساری باتیں دیکھیں، وہ کما رہا ہے، وہ کھا رہا ہے اچھا کھانا، لیکن اس کی جو دل کی تحریک ہے وہ سست ہے۔ تو سر سید کہتے ہیں کہ وہ وحشی ہے، بے شک وہ ایک وزادار ہے، لیکن اس کے دل کی جو وحشت ہے وہ اس پہ طاری ہے۔ ہم قبول کرتے ہیں کہ ہندوستان میں ہندوستانیوں کے لیے ایسے کام بہت کم ہیں جن میں ان کو قوائے دلی اور قوائے عقلی کو کام میں لانے کا موقع ملے۔ اب مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں، ہندوستان کے مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں کہ ایسے مواقع ہی نہیں انہیں ملتے کہ قواعد دلی یعنی دل کی قوتیں، قواعد دلی کا مطلب ہے دل کی قوتیں، اور قواعد عقلی عقل کی قوتیں، جو انسان بصیرت سے عقل سے سوچتا ہے، کو کام میں لانے کا موقع ملے۔ اور برخلاف اس کے اور ولایتی غیر ملکی یورپ میں رہنے والے جو انگریز ہیں ان کی بات کر رہے ہیں، اور خصوصاً انگلستان میں وہاں کے لوگوں کے لیے ایسے موقع بہت ہیں۔ ڈفرینس بتا رہے ہیں اہل یورپ کا اور اہل یہ جو بر صغیر ہیں، بر صغیر کے لوگوں کا اور خصوصاً مسلمانوں کا، کہ وہاں پہ وہ دلی صلاحیتیں اور عقل کی جو صلاحیتیں ہیں ان کو بروئے کار لانے کے ان کے پاس بے شمار مواقع آتے ہیں، اور ہم مسلمان ایسے مواقع کھو دیتے ہیں۔ ہم ایسا سوچتے بھی نہیں کہ ہمارے پاس کچھ ایسا موقع، ایسی حالت آئے کہ ہم اپنے دل کی صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں، ہم اپنے دماغ کی صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں۔ اس کے بعد دیکھیے کتاب پہ، اور اس میں بھی کچھ شک نہیں کہ انگریزوں کو بھی کوشش اور محنت کی ضرورت اور اس کا شوق نہ رہے جیسا کہ اب ہے، تو وہ بھی بہت جلد وحشت پنے کی حالت کو پہنچ جائیں گے، یعنی دیوانگی، وحشت پن، دیوانگی۔ مگر ہم اپنے ہم وطنوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو ہم کو اپنے قواعد دلی اور قواعد عقلی کو کام میں لانے کا موقع نہیں رہا ہے، اس کا بھی یہ سبب یہی ہے کہ ہم نے قائلی اختیار کی، یعنی اپنے دلی قوا کو بیکار چھوڑ دیا۔ اگر ہم کو قواعد قلبی اور قواعد عقلی کے کام
میں لانے کا موقع نہیں ہے تو ہم کو اس کی فکر اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے پاس ایسا موقع کیوں نہیں آ رہا۔ ہم صرف ڈھور کی طرح کڑمے تو پڑے ہیں، لیکن استماع کی صلاحیتوں کو اور اس دل کی خواہشات کو یا دل کی جو صدا ہے، دل کی جو آواز ہے، اس کی کب سنیں گے یا اس کو بروئے کار کب لائیں گے صلاحیت کو؟ اگر اس کے حاصل کرنے میں ہمارا کچھ قصور ہے تو اس کی فکر اور کوشش چاہیے کہ وہ قصور کیوں کر رفع ہو۔ رفع ہونا، دور ہونا۔ عرض کہ کسی شخص کے دل کو بیکار پڑا رہنا نہ چاہیے، کسی نہ کسی بات کی فکر و کوشش میں مصروف رہنا چاہیے تاکہ ہم کو اپنی تمام ضروریات کے انجام کرنے کی فکر اور مستعدی یعنی چستی پھرتی رہے، اور جب تک ہماری قوم سے کاہلی یعنی دل کو بیکار پڑا رکھنا نہ چھوٹے گا، اس وقت تک ہم کو اپنی قوم کی بہتری کی کچھ توقع نہیں ہے۔ یہ تھا آپ کا سبق۔ نیچے مقالات سر سید یعنی کہ جو ماخذ ہے اس کا سر سید کی کس کتاب سے لیا گیا ہے، یہ آپ نے مشکل الفاظ کے معنی بھی میں نے آپ کو بتائے، سبق بھی سمجھا دیا۔ اب آپ اس کو ریڈ کریں گے، پڑھیں گے۔ گزشتہ کلاس میں مصنف کے بارے میں بھی بتا چکا ہوں میں، اس کو بھی پڑھیں۔ آنے والی کلاس میں انشاءاللہ جو مشقی سوالات ہیں اس کے مختصر سوالات، ان پہ گفتگو ہوگی، اور سوال نمبر 2 درست جواب کی نشاندہی کریں، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔